یار اب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا انہوں نے جو گوشت ہے. وہ خواجہ صاحب کی تقریر مجھے یاد آتی ہے. یہ 48 ہارے، یہ 65 ہارے، یہ 71 ہارے، یہ کارگل میں انہوں نے کیا. تو حکومت اگر یہ فیصلہ کر دے گی تو پھر حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عسکری تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری حربہ تھا. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، حتمی فیصلے کے لیے پارلیمان سے رجوع کر دیا جائے گا. یار اب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور غالب. جی ٹھیک ہے، تو یہ لوگ غالب آنا چاہتے ہیں اس لیے یہ والی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے خواجہ صاحب نے کچھ ریزنز دیے ہیں، کچھ لاجکس دیے ہیں. وہ ریزنز، وہ لاجکس خواجہ صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر کیا چارجز جو فریم کر رہے ہیں. خواجہ صاحب سے جب سوال ہوا کہ تحریک انصاف پر پابندی دہشت گرد تنظیموں پر پابندی جیسی ہوگی، تو جواب میں وزیر دفاع نے کہا کہ یہ پابندی اس سے مختلف ہوگی. 9 مئی کو جو گھناؤنا کام ہوا 70 یا 80 کی دہائی سے زیادہ گھناؤنا ہے. 70 یا 80 کی دہائی میں لوگوں کے اس وقت کی حکومت کے ساتھ اختلافات ضرور تھے، لیکن کہیں بھی لوگوں نے دفاعی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ انہوں نے کہا درست. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان فوج کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، کہ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے کل بھی کسی کو انٹرویو دیا ہے کہ میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ فوج میرے ساتھ بات کرے. عمران خان نے فوج کو اپنا دشمن تصور کر لیا ہوا ہے. فوج کی گود میں ساری سیاست عمران خان کی پروان چڑھی اور آج یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ احسان فراموش آدمی ہے. اچھا، یہ تو وہ جو فوج کے خلاف بات کرنے والی بات جب خواجہ صاحب کرتے ہیں نا، تو مجھے وہ تقریر یاد آ جاتی جو کہتے ہیں نا گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا انہوں نے جو گوشت ہے. وہ خواجہ صاحب کی تقریر مجھے یاد آتی ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ نوچ کے کھا گئے. یہی خواجہ صاحب یہ باتیں کرتے تھے. جب ان کو کوئی یاد دلاتا ہے نا تو خواجہ صاحب کہتے ہیں میں جو ہے وہ باتیں کرتا تھا مشرف کے دنوں میں، ملک پر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، میں اس لیے وہ باتیں کرتا تھا، میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں. یہ بھی خواجہ صاحب کا فرمان ہے. ایک اور بیان بھی ہے نا، خواجہ صاحب کا ایک انٹرویو ہے. دیکھیے، مشرف چلا گیا 2008 کے وسط میں کسی جگہ، ٹھیک ہے. 2008 کو 1 دسمبر کو دنیا نیوز آن ایئر ہوا. میں اس روز دنیا نیوز آن ایئر کرنے والا بندہ تھا. تو جب دنیا نیوز آن ایئر ہوا تو کچھ دنوں کے بعد، یعنی کہ ہم 2009 کی بات کر رہے ہیں، محیط پیر زادہ صاحب جیو سے دنیا آئے تھے اور انہوں نے خواجہ صاحب کا انٹرویو کیا تھا. تب خواجہ صاحب نے پتہ کیا کہا تھا، یہ 48 ہارے، یہ 65 ہارے، یہ 71 ہارے، یہ کارگل میں انہوں نے کیا کیا. یہ خواجہ صاحب نے یہ باتیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو خواجہ صاحب تھوڑی سی شرم کریں، تھوڑی سی حیا کریں، تھوڑی سی گریس دکھائیں. ہاں، وہی کہہ رہا ہوں میں. تو خدا کا خوف کریں. تو خواجہ صاحب یہ کریں. انہوں نے پھر مشرف کا دور ختم ہونے کے باوجود بھی فوج کے خلاف یہی تمام تر گفتگو یہ خواجہ صاحب نے کی ہے، اور کہیں زیادہ کی ہے. خواجہ صاحب نے تو باقاعدہ فوج پہ حملے کیے. تو خواجہ صاحب کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، جو خلاف والی بات ہے. اب اس کے بعد خواجہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں سے مختلف ہوگی، خواجہ صاحب تو اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. بتا بھی رہے وہ. دیکھیے، سیاسی جماعت پہ پابندی، اس کا پہلے طریقہ کار کی بات کرتے ہیں، خواجہ صاحب پہ بعد میں آتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار پہ لوگ عمل شروع کر چکے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں ایک سمری موو ہوگی سیاسی جماعت پر پابندی کی. تو خواجہ صاحب بتا چکے کہ کابینہ میں بہت سے اراکین کی یہ خواہش ہے. ٹھیک ہے، کابینہ منظوری دے گی. کابینہ منظوری دے گی، اور وہ منظوری جو ہے جب کابینہ سے مل جائے گی تو وزارت داخلہ کو بھیج دی جائے گی. وزارت داخلہ سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جاتی ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور جاری کر کے بھیج دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب نوٹیفیکیشن بھیج دیا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سیاسی جماعت کو کل عدم حکومت نے قرار دے دیا، یہ فیصلہ سنا دے گا. اور اس جماعت کے جو اراکین ہیں ملک میں جس اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک موقع دے گا کہ اگر پارٹی چھوڑیں، اپنی آزاد حیثیت میں آ جائیں. تو اگر وہ یہ کریں گے تو رکنیت برقرار، وگرنہ ان کی رکنیت، پارٹی بھی گئی، رکنیت بھی گئی. ٹھیک ہے نا. جب جس وطن سے آپ آئے ہیں وہ وطن ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھی انڈو ہو گئے، تو گئے.
یہ ہو جائے گا اور سیاسی جماعت پر لگ گئی پابندی، ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے، وہ جاتی ہے سپریم کورٹ. جی. اور سپریم کورٹ جا کے وہ جماعت کہے گی کہ جناب یہ ہم پر پابندی غلط لگی ہے، یہ گراؤنڈز انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ ان گراؤنڈز کے ثبوت دیں، وگرنہ ہمارے اوپر لگی ہوئی پابندی کو آپ کالعدم قرار دیں. عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور پھر عدالت میں کیس چلتا ہے. ایک بیان مجھے یاد نہیں کس کا ہے، یہ کہا گیا کہ یہ پابندی فوری طور پر اگر یہ لگائیں گے سپریم کورٹ فیصلہ کالعدم قرار دے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج بیان دیا سپریم کورٹ کے باہر، جب بڑا قانونی دماغ اور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا قانونی دماغ. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندی ٹکے گی نہیں کورٹ آف لا میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ آف لا میں نہیں ٹکے گی. تو حکومت اگر یہ فیصلہ کر دے گی تو پھر حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، جس آئین کی کلوز کے تحت یہ لگانا چاہ رہے ہیں نا، تو اس میں ایکسپلینیشن کے طور پر یہ بھی ہے کہ اس کا اطلاق کسی بھی سیاسی جماعت پر نہیں ہوتا، اس سیاسی جماعت پر نہیں ہوتا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پولیٹیکل پارٹیز 2002 کے تحت رجسٹرڈ ہے. صحیح. چلیں، یہ تو ایک ویسے ہی بڑا موقع ہے پی ٹی آئی کے. بس ہم ایک مفروضہ اور لے آتے ہیں. ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ جو نہیں ہو سکتی اور ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں. تو ہم ایک مفروضہ اور لے آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگ گئی پابندی اور سپریم کورٹ نے اس پابندی کے اوپر ٹھپا لگا کے کہا پابندی درست، ٹھیک ہے، آپ کیس ہار گئے. پھر کیا ہوگا؟ مان لیجئے ایک لمحے کو کہ پاکستان تحریک انصاف کیس بھی ہار گئی، ٹھیک ہے، نئی پارٹی بن سکتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک پاکستان، انصاف تحریک پاکستان، ٹھیک ہے، تحریک انصاف پاکستان. ابھی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، تحریک انصاف پاکستان. مجھے وہ یاد آ رہی ہے نیشنل عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی. نیشنل عوامی پارٹی تھی، پابندی لگ گئی، وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو، حروف بھی سیم ہے. ہاں، تو جو ہے وہ تحریک انصاف پاکستان. ماضی میں لگتی رہی ہے مختلف جماعتوں پر پابندی لگی ہے اور انہیں جو ہے وہ لشکری جنگوی ہو گئی، سپاہی صحابہ ہو گئی، ANP ہو گئی. بالکل. اور اس کے بعد وہ نام بدل کر آ گئے ہیں. راہ حق پارٹی ہے نا ہماری، تو وہ نام بدل کر آ جاتے ہیں، وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہوا ہمارے یہاں کہ جو ارکان جن کی رکنیت خطرے میں تھی وہ نہیں بھی اڑی، یہ بھی ہوا ہمارے یہاں. تو پاکستان تحریک انصاف نام بدل کے آ سکتی ہے. اس سلسلے میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہے. تو نام بدلا پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف دوبارہ آ جائے گی. سارے لوگ آ سکتے ہیں جو تحریک انصاف میں اس وقت ہیں. ہاں، وہ آ سکتے ہیں. جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ بیچارے اس کے بعد کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کل ایک سروے ہوا. جی، یہ سروے اس وقت ہم اپنے ناظرین کو اس وقت اسکرین پہ دکھا بھی رہے. اس سروے میں کیا ہوا کہ ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے، بڑا اخبار انگلش کا، انہوں نے سروے میں پوچھا کہ الیکشن 2023 میں ہونے جا رہے ہیں اور ان الیکشنز کے نتیجے میں آپ کا کیا خیال ہے، کون سی جماعت ٹاپ پر آئے گی. انہوں نے 4 آپشن دیے: PTI، PMLN، پیپلز پارٹی، لبیک TLP. ٹھیک ہے، یہ 4 آپشنز دے دیے. لبیک کو رکھا ہی کیا؟ نہیں، لبیک کو رکھنا تھا. لبیک والے اکثر جگہوں پر ووٹ میں 3 سے 4 نمبر پہ ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر پیپلز پارٹی سے آگے بھی ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے لبیک کو بھی رکھ کے یہ 4 آپشنز دیے تو 24 گھنٹے کا ٹائم لگایا انہوں نے کہ پول میں 24 گھنٹے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، 24 گھنٹے کا رزلٹ آئے گا. 4.5 گھنٹے میں اس پول میں، جو اپنے ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو 19.5 گھنٹے باقی تھے. مطلب 4.5 گھنٹے میں 38,900 کچھ ووٹ، کوئی 39,000 کے قریب ووٹ پڑے. 95% لوگوں نے کہا PTI پہلے نمبر پہ، 95%. تو باقی کوئی 4,000 ووٹرز تھے اس پول میں، جن میں سے 2% نے کہا پیپلز پارٹی، 3% نے کہا نون لیگ. یہ حال ہوا ہے. 5% بھی ان میں ڈیوائیڈڈ تھا، TLP والے 0 پر. تو اس کے بعد ایک اہم ترین خاتون کا ایکسپریس ٹریبیون میں ایک بہت ذمہ دار شخصیت کو فون گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پول ہے یہ ڈاؤن کر دیں. اس نے کہا کہ جی یہ پول ہم نے ابھی کیا ہے، ابھی اس کے 24 گھنٹے باقی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں ڈاؤن کر دیں، تو مجھے اوپر کہیں بات کرنی پڑے گی، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ میں ڈاؤن کر دوں. تو ہیں وہ خاتون ہے، بس کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو ہے، چونکہ مجھے جنہوں نے اندر سے خبر دی ہے اس ادارے میں، تو انہوں نے کہا جی میں ڈاؤن نہیں کر سکتا، تو مجھے اوپر پوچھنا پڑے گا. انہوں نے کہا اوپر ہم نے بات کر لی ہے، آپ کو ابھی وہاں سے فون بھی آ جاتا ہے، آپ کریں ڈاؤن اس کو. تو کر دیا گیا، تو ڈاؤن کر دیا گیا. وہ پول 4.5 گھنٹے بعد ڈاؤن کر دیا گیا. تو یہ والی سچویشن ہے اس وقت، یہ جو خواہش ہے. لیکن جو 9 مئی ہوا ہے اس کو رفع دفع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ لوگوں سے میری
ایسے بات چیت ہوئی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے لیے کوئی بھی چیز ریکارڈ یعنی اپنے حوالے سے ریکارڈ پر لانے کی بات نہیں کی. کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. کل تک یہ 2 لوگ تھے, آج یہ 3 لوگ ہو چکے ہیں. ان لوگوں سے میری بات ہوئی. میں نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ کہا. میں نے تینوں سے پوچھا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں. پھر میں نے پوچھا تینوں سے ہی, میں نے وہ جو سوالات کیے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا یہیں پر ہیں؟ انہوں نے کہا یہیں پر ہیں. پھر میں نے کہا کہ آگے کیا ہوگا جماعت کا, اب کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا دعا کیجئے کہ خان صاحب بات سن لیں, ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ لب لباب ہے 3 لوگوں سے گفتگو کا. اچھا, یہی ہے وہ راستہ جو عمران خان صاحب کو انتخاب اس راستے کا کرنا چاہیے اس معاملات سے نکلنے کے لیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں ان کی جماعت کے لوگ شامل نہیں تھے مکمل طور پر. ٹھیک ہے, ان کی جماعت کے یا ان کے کارکن, ان کے ہمدرد کئی جگہوں پر شامل تھے. جی ٹھیک ہے نا, شامل تھے. ویڈیوز بھی آ گئی, فوٹیجز بھی آ گئی, شامل تھے. تو خان صاحب اگر ادروائز کچھ ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ثابت کریں, نہیں تو اظہار لا تعلقی. ٹھیک ہے, ان سے اظہار لا تعلقی تو وہ کر ہی چکے بڑی حد تک. ایک تو ثابت کریں, دوسرا خان صاحب انگیج کریں. اب یہ انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہوگا, یہ خان صاحب کو خود پتہ ہے اور کرنا چاہیے انہیں. ان حالات میں انگیج کیے بغیر آگے بڑھنا جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے تقریباً ناممکن ہے. اوکے, طارق متین سے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.